ملتاں یار جمائیاں نے جویں سند جیون دی لے لئیے کدے بھی بے کے سوچ آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے کل من علیہا فان والی گل زین تیرے تو لے گئی ہے اللہ تعالی دی حمد و ثنا درود و سلام امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس علاقہ برد معزز علماء حضرت پیر سید عمر فاروق شاہ صاحب حافظ اللہ تعالی تشریف امیر جماعت امیر تحصیل قاری خلیل اللہ فاروقی صاحب حافظ اللہ تعالی قائد ضلع قاری محمد یعقوب طاہر صاحب حافظ اللہ تعالی حکیم ابو سفیان حمزہ جٹ صاحب حافظ اللہ تعالی اور محترم بھائی اپنے شیخ صاحب کا کیا حافظ شہزاد صاحب حافظ اللہ تعالی عرفان بھائی جن جن بھائیوں نے محنت محبت کوشش کی تھی اللہ پاک اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے قاری مصطفیٰ صاحب حافظ اللہ تعالی علاقہ بھر دے معزز علماء طلباء سامعین اللہ پاک سارے دے راضی ہو جائے آمین کہو سید بخاری حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین نے جڑی مرکزی شورا بنائی ہے نا اس مرکزی شورا دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عباس نبی پاک نے سکے چچا نے حضرت عباس نے بیٹے عبداللہ عمر چھوٹی جئی مرکزی شورا دے اندر بیٹھیا کر دے سید البخاری اندر لکھے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے بدری صحابہ نے بڑے بڑے عظمت شان والے جنہ چنگے بدر اندر حصہ لے ہیں روایات اندر ہوتا ہے اللہ پاک نے میدان بدر اندر چاہتی مار کے فرمایا سونیو میں ویندا بھی پیاواں تے فرما بھی رہا ہاں جڑے تواڈے یار میدان بدر اندر آئے نے اج دے بعد کوئی بھی عمل نہ کرن تے میں رب نے پھر بھی جنت انہاں دے نام الاٹ کر دیتی ہے بڑے بڑے بدری صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں کیا امیر المومنین اے چھوٹی جی عمر دا بچہ ساڑے پتراں بھتیجیاں ورگا عبداللہ تے ساڑے نال مرکزی شورا جو کہندا ہے ادھر بزرگ بڑے بڑے صحابہ یہ چھوٹا جہا بچہ تو کوئی گل پھب دی چچدی نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عبداللہ دی عمر نہ دیکھو جو علم فہم و فراست اللہ پاک نے عبداللہ نو عطا کی تھی ہے بڑے بڑے صحابہ نو اس مقام تے نہیں پہنچ سکے یہ رب دی مرضی ہے اے گل کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تجربے دے طور پہ تواڈے کول سوال کرنا چاہ جواب دیو خواہ سارے صحابہ منظر ویندے نے پہ امیر المومنین پڑھتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح اے چھوٹی جی سورت تلاوت کی تھی صحیح البخاری فرمایا اے دے تو کی مراد ہے اچھا دسو ان جتنے نبی پاک دے صحابہ بیٹھے نے کچھ چپ رہے تے کچھ آندے نے اے خوشخبری مل رہی ہے کہ جدوں اللہ پاک نے یہ دے اندر تذکرہ کیتا ہے کہ جدوں فتح مل جائے دڑا دڑ اسلام اندر داخل ہو تے اے ذرا فتح دا تذکرہ ہو رہا ہے کئیاں نے کچھ بیان کیتا کئیاں نے کچھ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کردے نے بھئی ہون تسی خاموش ہو جاؤ اے سوال میں عبداللہ بن عباس تو کرن لگا تے عبداللہ بن عباس نے پوچھیا رضی اللہ تعالیٰ نو بھئی اذا جاء نصر اللہ والفتح اے جڑی صورت ہے یہ جدو نازل ہوئی ہے یہ تو کیا مراد ہے کیا معنی ہے کیا مفہوم ہے کیڑا مسئلہ رب سمجھانا چاہتے ہیں تے امام کائنات جناب محمد ایکو ڈبلنگ تھوڑی کٹ سادہ بات بولو صلی اللہ علیہ وسلم
نبی پاک دے چچا دا پتر آپ دا صحابی عبداللہ اے گل سن کے زارو قطار رون لگ پے آندے نے امیر المومنین اے عمر ابن خطاب جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا جاء نصر اللہ والفتح اس صورت مراد ایدے اندر اللہ پاک نے آمینہ دے لال دی وفات دی خبر بیان کی دیئے ادھر اشارہ ہو رہا ہے نبی پاک دی رحلت دی طرف وفات دی طرف اشارہ ہو رہا اے صحیح البخاری تے حضرت عمر ابن خطاب جلدی نہ بول کے آندے نے اے عبداللہ خدا کی قسم جیڑی گل تو کر رہے ہیں میں بھی یہی بات کرنا چاہنا 100% تیری بات نال مینوں اتفاق ہے اس صورت اندر اللہ پاک نے حضور دی وفات دی طرف اشارہ کیتا ہے آپ کی رحلت دی طرف اشارہ کیتا ہے جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا تذکرہ قرآن پاک دا ایک اور مقام سنو فرمایا انکا میتن و انہم میتون نبی پاک دی رحلت دا تذکرہ قرآن دا ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین آمینہ دلال دی رحلت دا تذکرہ حضرات قرآن پاک کا چوتھا مقام پڑھن لگا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افائم انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی جنگ چنگے میرے شاہ گدا سب برے بھلے سب کی تین کبرینڈے میرے لکیاں چھپیاں جان نہ دیوے تے دارو موت نہ کوئی نیکی کرو کماؤ تقوی بدلا لے سوئی اے چار دہاڑے تے کوئل واسا اڑک اتھوں جانا کر لے کچھ فکر قبر قیامت جڑائی انت ٹکانا محل بناون احمق خرچ کرن مال ربانا موت آئی سب چھوڑ علاقہ تے قبری کرن ٹکانا جیڑا آیا جان واسطے آیا حضرات بڑے بڑے نیک آئے وہ بھی تر گئے انبیاء آئے اولیاء آئے تر گئے بڑے بڑے گناہگار آئے وہ بھی تر گئے سبنا نے جانا ہے میں امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دے آخری لمحات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے ادھر میری طرف ایک حضور زندگی دے آخری 14 دن بیمار رہے اگر 14 دن ایک دن دا دکھ درد بیان کرا باتاں کافی دور چلیاں جان گیا میں صحیح البخاری پڑھنے لگا ادھر میری طرف دیکھو آمینہ دلال جناب محمد شور تھوڑا جا کٹ کرو صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ نو بلاؤ
رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کی بیٹی فاطمہ کو بلایا گیا. صحیح بخاری ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی ہے فاطمہ میں تیرے نال گل کرنا چاہنا. جی ابو جی اتھے نبی پاک کے خبر بیان کر رہے ہیں تے خبر دی اپنی موت اپنی رحلت دی خبر بیان کر رہے. سنو لوگو ذرا دھیان نال. آقا فرماتے ہیں بیٹی ہے فاطمہ تیرے بابا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک دی ملاقات نو پسند کر لیا ہے. ان قریب میری تیری جدائی ہے میں اللہ پاک دی ملاقات لی جا رہا ہوں. بیٹیاں والے ہو تیاں والے ہو گل سنے آجے جگہ دی پیر دی بیٹی نے گل سنی ہزاروں قطار اے گل سن کے رون لگ پئی. آقا فرماتے نے بیٹی ہے فاطمہ ذرا دوجی گل بھی سن لے. دوسری خبر نبی پاک نے بیان فرمائی. فرمایا بیٹی فاطمہ جدوں میں تیرا بابا دنیا تو چلا جاواں گا میرے بعد میرے خاندان وچوں اہل بیت وچوں سب تو پہلا جنت اندر تو میرے نال آ کے ملاقات کریں گی. اے دوجی خبر بیان کی تھی. پہلی خبر اندر نبی پاک دی اپنی رحلت کا تذکرہ. دوسری خبر اندر بیٹی فاطمہ دی رحلت کا تذکرہ. حضرات ادھر میری طرف کیا جے آقا دا خبراں بیان کرنا من وعن خبراں دا سچ ثابت ہونا لا محالہ ایمان مضبوط کرنا پینا ہے. والنجم اذا ہوا ما صلی صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی امام کائنات دی فرمائیاں ہوئی باتاں دے اندر رائی دے دانے برابر بھی شک دی گنجائش نہیں دے. میرے پاک پیغمبر نے ایک اور خبر بیان کی تھی. فرمایا بیٹی ہے فاطمہ اللہ پاک نے تینوں جنتی عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے. ذرا کہہ دیو رضی اللہ بولو رضی اللہ تعالی عنہا. حضرات ہن میری طرف ایک گل سنے جے پہلی خبر ربیع الاول دی 12 کو پوری ہو جاندی ہے. میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا سر امی عائشہ فرماندیاں نے میری گود آخری نبی پاک دے الفاظ نے اللہم بالرفیق الاعلی. صحیح البخاری اللہم بالرفیق الاعلی. اما جان فرماندیاں لوگوں جدوں بھی نبی پاک نو کتے بخار آوندا اذہب الباس رب الناس اے دعا پڑھ کے میں نبی پاک نو دم کریا کر دی. کہ آج میں دم شروع کیتا امام کائنات نے امی عائشہ دا ہاتھ مومنہ دی ماں اما عائشہ بیان کر دیا ہاتھ پکڑ کے پیشا کر دیتا. فرمایا عائشہ دماں دے ٹائم مک گئے نہیں ہن دماں دے ٹائم مک گئے نے. ربیع الاول دی 12 شدت جاشت دا ٹائم ہے جدوں اونٹ دے بچے تے پاؤں چل دے نے اے ٹائم ہو گیا. نبی پاک جدوں پیدا ہوئے ربیع الاول دی 9 دن سوموار دا آج دن سوموار ہے ربیع الاول دی 12 یعنی 63 سال 4 دن تے کچھ گھنٹے وقت گزار کے جدوں آقا دنیا تے آئے دھمی دھمی صبح صادق دا ٹائم ککڑ دی تیجی بان دا ٹائم ہے. جدوں دنیا تو گئے شدت جاشت دا ٹائم ہے. محدثین دے 63 سال 4 دن تے کچھ گھنٹے وقت گزار کے آمینہ دے لال دنیا تو تشریف لے گئے. 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی میرے محمد پڑھتے اللہم بالرفیق الاعلی سی. آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو دنیا تو تشریف لے گئے امی عائشہ نے اپنے حجرے بچوں کھڑکی کھولی مسجد نبی اندر آواز ماری ہے نبی دیو یارو آمینہ دلال دنیا تو تشریف لے گئے. صحابہ نو پیغام دیتا ہے حضرات پورے مدینے اندر
دی فضا تاری ہو جاتی ہے، قیامت صغرا برپا ہو جاتی ہے۔ گل سنیا جے، ایک بکریاں والا بکریاں لے کے جا رہا ہے، بکریاں دا چھیڑو اگے اگے بکریاں پیچھے پیچھے ترتا جا رہے ہیں، کدے زمین تے ڈگدا ہے، کدے اٹھ کھڑا ہوندا ہے، پھر ڈگدا ہے تے پھر کھڑا ہو جاندا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آکھو رضی اللہ تعالیٰ نو منظر ویندے نے، فرماندے نے بکریاں والیا کی گل ہے، کیوں ڈگنا ہے تے کیوں اٹھ کے کھڑا ہونا ہے، وجہ کی ہے؟ اے رو کے آندہ چاچا کیا توانوں نہیں پتا آمینہ دے لال سانو یتیم کر گئے نے، جگہ دے پیر دنیا تو تشریف لے گئے۔ اتنی گل کرن دی دیر ہے، سیدنا صدیق دیا آہی نکل گئیاں، یہ تو جلدی نال دوڑ پہ اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دے حجرے اندر آئے۔ بخاری اندر لکھے ہیں نبی پاک دے جسم دے سفید یمنی تاری دار چادر دیتی ہے۔ حضرت ابو بکر روندے روندے قریب آئے، نبی پاک دے چہرے تو کپڑا ہٹایا ہے، متھا چوم کے صدیق رو رہے نے، نالے روئی جاندے نے تے نالے کہی جاندے نے، ٹوٹ گیا لگ میرا کیا صدیق نے دتی جدائی مینو سونے رفیق نے، آن کے ڈٹھا لیتے نبی شفیق نے، تا چوم لیا چہرہ پاک تائی۔ حضرت ابو بکر رو رہے پھر رو کے آندے کینے کہندہ صدیق پہلا میں مر جاؤندہ، نبی محمد میری قبر تے آؤندہ، دکھ حبیب والا میں تھی جریا نہیں جاؤندہ، نبی محمد میری قبر تے آؤندہ، ہندی آسانی میرے تائی۔ امی عائشہ رو رہی نے، سیدہ فاطمہ رو رہی نے، علی پاک رو رہے نے، حسنین کریمین رو رہے نے، ربیع الاول دی 12 سیدنا صدیق رو رہے نے۔ ایک بندہ دوڑ کے آیا، آندہ ہے ابو بکر جی عمر نو پتہ نہیں کی ہو گیا ہے، عمر نے تلوار کٹی ہے، فرمانے نے چیڑا کہے گا نبی پاک دنیا تو تر گئے، میں تلوار مار کے ان دی گردن اڑا دیا گا، کاٹا لا دیا گا۔ حضرت ابو بکر مسجد اندر آئے، سیدنا عمر نال کوئی بات نہیں کی تھی، سیدھے منبر تے آ کے خطبہ دیتا، خطبہ دیندیاں قرآن پڑھیا۔ امیاں پیغام نوٹ کرو، خدا دی قسم جدو اختلافات پیدا ہو جانا، آؤ ذرا قرآن دے اختلافات مکائیے، حدیث مصطفیٰ تے صحابہ دا کیسا ایمان ہے۔ جدو نبی پاک دی وفات ہوئی، عمر آندے نے جڑا کہے گا تر گیا، نبی پاک تر گئے میں گاٹا ہی لا دینا ہے۔ تھوڑ حضرت ابو بکر نے اس اختلافات نو کیویں مکایا، منبر تے آئے، خطبہ دیندہ تے قرآن پڑھیا، پتہ سی صدیق نو اگر رولا مکنا ہے، اختلاف مکنا ہے، قرآن تے مکے گا یا آمینہ دے لال دے فرمان تے مکے گا۔ اے ساڈا منہج ہے، اے ساڈی دعوت ہے، اے ساڈا پیغام ہے، غور کرنا۔ قرآن پڑھیا، فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ سیدنا
سیدنا صدیق اکبر نے اللہ پاک دے قرآن دیا تلاوتاں کی دیا عمر ابن خطاب نالے قرآن سن رہے آئی نکل گئیاں سمجھ آ گئی واقعی نبی پاک دنیا تو تشریف لے گئے لگتا جواب دے گئیاں حضرت عمر ابن خطاب زمین تے بے جاتے ہیں حضرات میری طرف ایک ہوئے ربیع الاول دی پارا ہے صحابہ پریشان نے صحابہ ڈگ دے پھر دے روتے پہ پریشان نے آج ربیع الاول دی پارا نو لوگ چٹیاں لا رہے نے خدا دی قسم ربیع الاول دی آج پارا نو مسلمان کلمہ پڑھنے والے کتے کیک کٹ رہے نے کتے چٹیاں لا رہے نے کتے جناب بیت اللہ دا نقشہ بنا کے روضہ رسول دا نقشہ بنا کے کھوتے رڑے تے لدیا کعبہ دے رب دی قسم 12 ربیع الاول نو مغرب دے قریب ہے منظر میں شیخو پورے سفر دے دوران بیکھے ہیں کھوتے رڑے تے بیت اللہ دا نقشہ بنا کے رکھیا روضہ رسول دا اے آج کل دے مسلمان کر دینے پہ فاطمہ رو رہی ہے فاطمہ دے بابا ترگے میں اے آج کل پاکستان دیا میریاں بہنہ بیٹیاں حضرات منہ ننگے سر ننگے گل دستے ہاتھ اندر پڑے پھلا دے نبی کی آمد مرحبا چمرہ پاریاں تے ڈانس کر رہی ہیں اللہ میری توبہ فاطمہ رو رہی ہے اے مجرے کر رہی ہیں علی پاک رو رہے ہیں حضرات موٹر سائیکل ادھر لوگ چڑھا رہے ہیں اے ابو بکر رو رہے تے نبی پاک دے بانگے بلال دا حال کیے اے بھی ذرا نوٹ کر لو آپ دا محسن بلال گلیاں دا ڈگدا پھرتا ہے رسی اللہ تعالیٰ نو کسے کے امیر المومنین حضرت ابو بکر نو فرمایا کہ بلال ڈگدا پھرتا ہے آندہ میں مدینے نہیں ہو رہنا حضرت ابو بکر آئے فرماتے نے بلال کی گل ہے حوصلہ کر مزید بڑے ابو بکر نو اور دکھ نہ دے ہو اور نبی دے ہو یارو اپنے آپ نو سامو میں مزید دکھ دے صدمے برداشت نہیں کر سکتا حضرت بلال رو کے فرماتے نے امیر المومنین جی میں امیشہ دا غلام سا تو سا میں نو خرید کے آزاد کیتا تو سو اللہ دی رضا لئی یا اپنی غلامی لئی حضرت ابو بکر فرماتے نے بلال کیویں دیا گلہ کری جانا ہے میں تی اللہ دی رضا لئی تینو خرید کے آزاد کیتا ہے تے بلال رو کے آتے نے ابو بکر جی اپنی غلامی لی خریدے آئی میں بلال تیرا غلام تیری اجازت بغیر قدم نہیں چکا گا جی اللہ دی رسالی خرید کے آزاد کیتائی تے آزاد بندے پر مرسیاں دے مالک گندے میں میرا مدینے دل نہیں لگدا آمینہ دے لال نہیں رہے تے ہون میں مدینے نہیں ہو رہنا ممبر خالی مسلح خالی ہے میں مدینے رہ کے کی کرنا ہے اور کہندہ بلال راتاں کالیاں آیانے کہندہ بلال راتاں کالیاں آیانے دور گیا سوڑا پیا لمبیاں چدائیاں نے جینا دی خاطر میں مارا کھائیاں نے او چند دسدان آئی صحابہ رو رہے نے ایک نبی پاک دی ڈاچیے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی گونٹنی جن کا نام عصبائے آپ دی اپا جونٹنیاں سواری والیاں 6 اونٹنیاں دودھ پین والیاں 6 نبی پاک کے گھوڑے نے 9 بکریاں ایک آپ دا بکر ہے مسلم اندر لکھے ہے بکرے دا نام نبی پاک نے یومن رکھے ہے یومن حضرات ایک بکری نو نبی پاک برکہ کیا کر دے ایک نو زمزم کیا کر دے اگر میں سارے جانوران دے نام دسا ٹائم کافی چاہیے میں عرض کرنا چاہنا نبی پاک نے جدو الفدائی خطبہ دیتا ہے جس اونٹنی تے بیٹھے نے دا نام کسوا 11 نو جڑا خطبہ دیتا آقا جس سواری تے بیٹھے دا نام جدہ مسلم اندر لکھے ہے اور امام میں کہنا جدو حدیبیہ مقام تے گئے عمرے لئی جڑی ڈاچی بہ جاندی ہے ان دا نام
کسوائے نبی پاک نے اپنے جانوران دے نام رکھے ہوئے نے میں حضرات عرض کرنا چاہنا ہوا جدو خود نبی پاک دنیا تو تشریف لے گئے آپ نے پیچھے آپ دی ایک ڈاچی آپ دی ایک اونٹنی ہے جن دا نام عزبائے میرے پاک پیغمبر دی جدائی اندر روندی پھر دی ہے کدے مسجد نبی دے بوئے تے ہوندی ہے کدے دوڑ کے میرے آقا دے بوئے تے ہوندی ہے جگہ دے پیر نظر نہیں ہوندے حضور دی اونٹنی آسمان دی طرف ایک کے روئی جاندی ہے ہنجو بہائی جاندی ہے صحابہ پٹھے باندے نے یہ آسمان دی طرف ایک کے روندی ہے صحابہ پانی پلاندے نے یہ پانی نہیں پیندی پٹھے نہیں کھاندی آسمان دی طرف ایک کے روئی جاندی ہے مولانا نور محمد گرجاکی نور حسین گرجاکی گجرہ والے دا بابا مناظر اسلام رحمت اللہ علیہ اتھے بڑی پیاری گل سمجھا گئے نے نبی دی ڈاچی صلی اللہ علیہ وسلم نبی دی ڈاچی نام عزبا صداوندی نبی دی پیچھے نہ پیندی نہ کھاوندی گلیاں دے اندر پھرے ایویں ارڑاوندی میرا سوار دسے نائی بھکی ترہائی کدے مسجد ول جاوندی جے آقا نہ دشن پھر کر والے آوندی ویخ آسمان والے ہنجو آوندی مر گئی او 15 روز تائی جویں جانورہ نبی پاک رو پہچانے ہیں پتھرہ پہچانے ہیں تابدار صحابہ دی جماعت نے پہچانے ہیں تابدار نے اللہ کرے آج دے شرلیاں پٹاخے بجان والے پرا نبی پاک دی آمد دا مقصد سمجھ لین آقا دے مقام نو جان لین نبی پاک دی عظمت تو پہچان کے آج دے مسلمان بھی حضور دے سچے تابدار بندن آمین کو تو بنڑے پا رہے ہیں صحابہ رو رہے ہیں ایک منٹ لی ذرا سوچے آجے نبی پاک دی اونٹنی رو رہی ہے بلال ٹک دے پھرتے ہیں تے ذرا میں نو بول کے دسو آپ دی سکی بیٹی فاطمہ دا کی بندہ ہوئے گا دھیاں والے ہو نبی پاک دے کل 7 بچے نے 3 بیٹے تے 4 دھیاں 3 بیٹیاں 3 بیٹے میرے آقا دی زندگی اندر دنیا تو تر گئے تے جدو آقا خود دنیا تو گئے آپ دی کو بیٹی فاطمہ جی ہوندی ہے حضرات جتھے دنیا رو رہی صحابہ رو رہے جگ رو رہے ہیں ذرا سوچو سکی بیٹی دا کی بڑھیا ہوئے گا باپ تر گیا باپ بھی اتنی محبت کرتا ہے فرمایا کر دیا آقا بیٹی ہے فاطمہ بزا تم منی لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ میرے جسم دا حصہ فاطمہ کیوں نہ روئے آج فاطمہ دا ماں جمعیا سکا برا کوئی نہیں جڑا ابو دے بعد بہن نو تلاسے دے میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں سکیاں بہناں بھی جیوندیاں کوئی نہیں جڑی ابو دے بعد حوصلے دین سیدہ فاطمہ دی حقیقی ماں سیدہ خدیجہ بھی زندہ کوئی نہیں حضرات ایک بابا نے بابا بھی عام نہیں نبیان دا سردار ہے خدا دی قسم افضل الانبیاء خاتم النبیین بن کے آئے اتنی شانہ والا باپ تر گیا ہے اتنی محبت کرنے والا باپ تر گیا ہے تے ذرا سوچو بیٹی دا کی بڑھیا ہوئے گا خدا دی قسم صحیح روایات اندر ہوتا ہے میرے آقا دے بعد نبی پاک دی بیٹی فاطمہ 6 ماہ تک زندہ رہیاں نے ایک دن بھی حسین نہیں ہمیشہ ابو دی جدائی اندر روندی رہندی ہے سیاڑیاں بیبیاں کچھ بیبیاں ویکھے آندیاں نے فاطمہ نو یرکان ہو گیا ہے جگر خون نہیں بڑھا رہا فاطمہ کمزور ہو گئی کچھ سیاڑیاں بیبیاں دیاں نے نانا فاطمہ نو بیماری نہیں اے ابو دی جدائی دا ٹکڑا ہے باپ دی جدائی دا صدمہ ہے کہ بیٹی ابو دی جدائی اندر رو رو نڈال ہو گئی ہے 6 ماہ تک ابو
زندہ رہی ایک دن بھی کدے ہسی نہیں اور ڈر گئے باپ محبت والے دل گئے نال ہاسے دل نہیں لگتا محمد بخشا اڑ جائیے کیڑے پاس میرے پاک پیغمبر دے پاس سیدہ فاطمہ نے 6 ماہ ابو دی جدائی اندر رو رو کے گزارے نے آؤندی چیتے جدو وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے کہ راواں باپ دیاں اپنی ہستی اپنی آلو بیچ دیندا بچیاں لئیو اپنی جان بھی بیچ دیندا بچیاں دے نال چل دیاں ساواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے کہ راواں باپ دیاں غصے بچ بھی باپ محبت کردا اے تپاں بارش پالے سب کچھ چردا اے سنگنے رکھ دے باندو چھاواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے کہ راواں باپ دیاں باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں رہندا سر تے وہ کدی بھی ڈکن دیندا نہیں کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے کہ راواں باپ دیاں میں عرض کر رہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين نبی پاک دا آنا بھی بے مثال لڑکپن جوانی بھی بے مثال آپ دا دنیا کو اللہ پاک دی ملاقات لے جانا بھی بے مثال زندگی باقی باتاں پھر آمین